لازوال عشق یا اس کے نتیجے میں لگنے والی لازوال آگ۔ سوشل میڈیا پر یہ نشر کیا جانے والا مواد آج ہی مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے لنک شیئر کیا۔ گیم کھیلنے والوں نے اپنے لحاظ سے منصوبہ بندی کے ساتھ بڑا محفوظ جال پھینکا۔ شوٹنگ ان ٹرکی پاکستان روک نہیں سکتا، پاکستانی ٹی وی چینلز پر یہ نشر نہیں ہو رہا تو پیمرا کے اختیار سے باہر۔ بڑے معصوم بنتے ہیں سب۔ میں پوچھتی ہوں کہ کیا کردار یہ اداکار پاکستانی ہیں کہ نہیں؟ مزید کیا وہ مسلمان ہونے کے دعوے دار نہیں؟ پھر وہ کیسے اسلام اور پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے واپس پاکستان نہیں آنا؟ کیا یہاں انہیں پروٹیکشن نہیں ملتی؟ تو پھر ایکشن کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ اور ہاں، پیمرا یا سوشل میڈیا کا جو ڈیفرنس کر کے بظاہر یہ پیمرا بریو ذمہ ہو رہا ہے، انصاف سے بتائیں، اگر یہ حالیہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتا تو کیا اب تک ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہ ہو چکا ہوتا؟ کیا اسلامی شاعر اور ثقافتی اقدار یہ اس بات کا حق نہیں رکھتی کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو نشانہ عبرت بنایا جائے؟ یا پھر آنکھیں نہیں کہ دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ نہیں، پاور نہیں کہ پکڑ نہیں سکتے، پاؤں بندھے ہیں کہ ہم غلام ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہیں؟ علل اعلان 4 دیواری کے حصار میں 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں ایک دوسرے کو محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے اور عشق کا سفر زیرو سے طے کرتے ہوئے انجام تک پہنچانے کے لیے زندگی گزاریں گے، اور ان کی ایک ہوسٹ بھی ہوگی جس کا نام عائشہ عمر ہے، جسے اپنے نام کی بھی حیا نہ آئی۔ وہ ان کی میزبانی کرے گی اور انہیں مزید طریقے سکھائے گی کہ کس طرح وہ بغیر کسی سماجی حدود و قیود کے محبت کی مثال قائم کرنے کے لیے ہر حد کراس کر سکتے ہیں۔ اوورآل ونر بننے والے کو عظیم الشان انعام دیا جائے گا۔ 2 لفظ جو اس کے پرومو میں میرے کانوں نے سنے، جس کی ابتدا السلام علیکم کے ساتھ، نام عائشہ عمر ہے، کہتی ہے السلام علیکم، اور محبت میں حد پار کرنے والے کو، سماجی حدود و قیود کی آخری انتہا توڑ دینے والے کو، یعنی اللہ کی زیادہ سے زیادہ نافرمانی کرنے والے کو عظیم الشان انعام دیا جائے گا۔ کاش کہ اس لفظ کا ہی خیال کر لیتے۔ عظیم الشان جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ عظیم شان والا۔ اس کو دیکھنے کے بعد اب ریلیشن شپ ویسے ہی اس قوم میں ایک عام ہو چکا ہے۔ مزید تعلقات اپنی مرضی کے رکھنے، رشتوں میں آزادی پختہ ہو جائے گی، جو ہمارے معاشرتی اور خاندانی نظام کے لیے زہر قاتل ہے۔ پروگرام کے ذریعے یہ باور کرایا جائے گا کہ کامیابی صرف لباس اور بلکہ بے لباسی، میک اپ، بلکہ چہرے بدلنے، جسمانی کشش یعنی جنسی تعلق رکھنے، اور شہرت یعنی بدنامی کی انتہا پانے کا نام ہے۔ اس لیے یوتھ جن زی اپنی صلاحیتیں تعلیم اور ہنر پر دینے کے بجائے ظاہری حسن اور جمال اور جنسی حدود پار اور دوسرے کو پا لینے کا نام ہے۔ جب نوجوان یہ مناظر بار بار دیکھیں گے جو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوں گے تو بتائیے کہ ان کے دلوں میں زندگی کا مقصد کیا رہ جائے گا؟ اتنی محنت سے، پائی سے، اپنی ہر چیز کی قربانی دے کے جو ہم اسلام کا، قرآن کا، ملک اور اقدار کا سبق پڑھاتے ہیں، یوں منٹوں میں ایک ہجوم اٹھتا ہے، بلکہ ایک پاور آتی ہے اور سب کو نگل جاتی ہے۔ اتنے عرصے سے میں جو محنت کر رہی ہوں، آخر کون ہے یہ قوم کے بھیڑیے، امت کے دشمن؟ اب وقت ہے اور فیصلہ کن وقت ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کو، ان کے پیچھے کے لوگوں کو، صرف سکرین پر کرداروں کو نہیں بلکہ پیچھے کے کرداروں کو اور ان کے تمام منصوبوں کو فاش کیا جائے، چاک کیا جائے۔ کیا یہ ایک فرد کی ملکیت ہے یا کسی بڑے میڈیا گروپ کی پلاننگ؟ کیا اس کے مالکان ملکی ہیں یا غیر ملکی سرمایہ کار؟ اس چینل کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ اس کی قیمت کیا طے پاتی ہے؟ پھر یہ کس کے ایما اور کس کے دباؤ پر ہو رہا ہے؟ سرپرست کون ہے؟ کمپنی، مالکان، سرپرست سب سامنے آئیں۔ یہ شو چل کیسے رہا ہے؟ آخر اس کے پیچھے فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ کون سی قوتیں ہیں جو ہماری نسلوں کو گلیمر اور ناجائز تعلقات کے کنویں میں پھینکنا چاہتے ہیں؟ حیران ہوں کہ یہ پاکستان سے جا رہے ہیں، پاکستان آئیں گے، غیر ملک میں ایک ولا رینٹ پہ لیا
نہ کوئی قریبی آبادی، نہ معاشرتی حدود و قیود، 4 لڑکے اور لڑکیاں اجنبی ہو کر بھی ایک ساتھ رکھے جائیں گے، ان کے درمیان تعلقات، دوستی، رومانس، گلیمر اور اس کی ہر حد کو توڑنا اور پار کرنا ان کا چیلنج اور مقابلہ ہوگا۔ تو اس سب کا اثر ہماری یوتھ پر کیا ہوگا؟ یہ کیوں نہیں سوچا گیا؟ سیلاب ہے، ایک طوفان آ رہا ہے جس کے آگے بند نہیں باندھا جا رہا، بلکہ اس کے راستے میں آنے والے سارے بند توڑے جا چکے ہیں۔ میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہوں؟ اپنے بچوں پر پہرا، نوجوان نسل کو خبردار، میڈیا پر آواز، لیکن میں کہوں گی کہ وکالت کے شعبے سے کوئی اٹھے، قانونی راستہ اختیار کرے، اس کے آگے ایسا مضبوط بند باندھے کہ آئندہ یہ سیلاب ہماری نسلوں تک نہ پہنچ سکے، اس گند کو اس کے ٹھکانے تک پہنچایا جائے۔ علماء اپنے نصائح میں، اپنے وعظ میں، اپنے خطاب میں عوام کو نصیحت تو کرتے ہی ہیں، حکومت کے کانوں تک بھی میڈیا کے ذریعے سے متحد ہو کر یہ پیغام پہنچائیں کہ ہمیں پاکستان میں ایسے پروگرامز کسی قیمت پر قبول نہیں، جس طرح آپ کو اپنی سیاست کے خلاف کوئی چیز قبول نہیں، اسی طرح ہمیں بھی اپنے ایمان کے خلاف ایسی کوئی چیز قبول نہیں جس سے ہمارے ملک کا قانون اور ہمارے اسلام کا تقدس پامال ہو۔ اب ہمیں ہی مل کر کام کرنا ہے، ذرہ ذرہ پہاڑ بنتا ہے، پہاڑ بنتا ہے۔